ٹاک سٹارٹ ہوئی ہیں میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم چونکہ ایک ہوسٹ کنٹری کی طرح بیہیو کرنا چاہیے اور ہم ہوسٹ کنٹری کی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں, بڑا رسپانسبل ہمارا میڈیا بھی بیہیو کر رہا ہے. بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں. پہلی دفعہ لائٹر نوٹ میں اگر میں یہ کہوں گی کہ ہمیشہ خبر میڈیا کے تھرو سامنے آتی تھی, میڈیا سے بریک ہوتی تھی. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ میڈیا کوئی خبر اس تک پہنچی ہوئی ہے اور وہ بریک نہیں کر رہا, صرف اس لیے کہ کہیں یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں, یہ کوئی سپوائلر جو ہے وہ اس کو سپوائل نہ کرے. بہت ساری خبریں ہم تک ہیں جو کہ ہم آپ تک نہیں پہنچا رہے, آہستہ آہستہ آپ تک پہنچ جائیں گی. میرے خیال میں اس سے بڑی ایک رسپانسبلٹی یا اس سے بڑا ایک میڈیا اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہم جہاں تک ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں تک ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا ساتھ دیں, کس طرح سے سپوائل نہ ہو, کیونکہ آلریڈی معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں. جہاں پہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے انشاءاللہ, وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپوائلر بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اب جس کو فادر لینڈ کہتا ہے بھارت, اسرائیل کو اپنا فادر لینڈ کہتا ہے. صرف سپوائلر اس وقت ایک اسرائیل نہیں ہے ناظرین, سپوائلر ہمارے ساتھ بھارت بھی بیٹھا ہوا ہے جو سب سے بڑا پاکستان کا مخالف ہے. پاکستان میں اگر ٹھنڈی ہوا بھی چلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مودی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہوا پاکستان میں کیوں چلی ہے. یہاں تو پاکستان پیس میکر کے طور پہ ابھر کے سامنے آ گیا, تو یہ اسے کیسے برداشت ہوگا. اور ادھر سے اسرائیل, وہ اس کو تو ویسے بھی معاملات ایران والے تو سوٹ ہی نہیں کرتے. یہ جنگ تو بیسیکلی اسی کی تھی جس میں کودا ٹرمپ بھی. اب اس نے سیف ایگزٹ لینا تھا, آف ریمپ تو پاکستان نے کرا دیا. ہم دعا گو ہیں کہ معاملات اس نہج پہ جب پہنچ گئے ہیں, ٹاک کا سیشن 2.0 جو کل ہونے جا رہا ہے اس میں کامیابی ہو جائے. لیکن کامیابی ناظرین 47 سال کی دشمنی, اور دشمنی بھی اس طرح کی کہ ایک دوسرے کا نام سننے کو تیار نہیں, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں. گو کہ 2015 میں بیٹھے تھے لیکن اس طرح سے نہیں, اس لیول کی قیادت نہیں بیٹھی تھی جو اب بیٹھ رہی ہے. تو ایک یا دو سیٹنگ میں تو شاید معاملہ سیٹل نہ ہو, لیکن اب کی دفعہ لگ رہا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے, کیونکہ آخری کچھ گھنٹے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے. 21 تاریخ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ 2 ہفتوں کی سیز فائر ہوئی تھی تو وہ ختم ہونے جا رہی ہے. لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے چونکہ ٹاک سٹارٹ ہو جائیں گی تو شاید یہ کچھ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے, کیونکہ ٹاک سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو ہر طرح کی پاسبلٹی پہ آج ڈسکشن رہے گی آج کے پروگرام میں. ناظرین سب کے علاوہ جو ایک بڑی اچھی چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ابو ظبی سے شائع ہونے والا اخبار ہے دی نیشنل, اس نے ایک ہیڈ لائن سجائی ہے اور تبصرہ کیا ہے. تبصرہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ذرا سنیں. انہوں نے ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل کی ہیڈ لائن لگائی ہے. اچھا, پاکستان کی امن کوششوں نے پاکستانی مسلح افواج کی سربراہ فیلڈ مارشل کو وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پہ توجہ کا مرکز بنا دیا. نو ڈاؤٹ کہ جتنی کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں, پاکستان جس طرح سے پیس میکر کے طور پہ سامنے آیا, ہمیں اپنے ماضی کو نہیں بھلانا چاہیے. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا, ماضی یہ ہے کہ بھارت نے جس طرح سے پاکستان کی ریپیوٹ خراب کرنے کی کوشش کی, جس طرح سے فالس فلیگ کر کے پاکستان پہ ہر دفعہ ڈال دیتا تھا, وہ بعد میں الگ بات ہے کہ پاکستان ہر دفعہ کہتا تھا. 2025 میں بھی تو یہی ہوا تھا, پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, پاکستان پہ ڈال دیا گیا. پاکستان نے کہا کہ بھی ہم لوگ انویسٹیگیٹ کروا لیتے ہیں, نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں, لیکن کوئی پاکستان نے کروایا ہو تو پاکستان وہ بھارت اس سائڈ پہ آئے نا, تو اپنا کیا وہ خود ہی سے کیسے انویسٹیگیٹ کروا سکتے ہیں. تو وہ اس طرف نہیں آیا اور آئردانڈ معاملہ جنگ کی طرف چلے گئے. اب کی دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے, جو ان کے اینکرز چیخ رہے ہیں, وہ ویڈیوز ہم تک پہنچ رہی ہیں. بہرحال جی, واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کر رہے ہیں جس نے توانائی کی سپلائی اور عالمی معیشت کو درہم برہم کر دیا ہے. اخبار نے خصوصی طور پر فیورٹ فیلڈ مارشل کے نام سے شہرت پانے والے جنرل عاصم منیر کے بارے میں مزید لکھا. گزشتہ سال جون میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل منیر کی میزبانی کی تھی اور انہیں اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا تھا. بہرحال جی, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی ہر طرف پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے. سب پر ڈسکشن رہے گی, بلکہ پورے پروگرام میں ہی, پروگرام کے دونوں حصوں میں اسی پر ڈسکشن رہے گی. پاکستان ہم ہوسٹ ہے جی, پاکستان ہوسٹ ہے. ناظرین آپ سب ہوسٹ ہیں. تمام سیاسی تفریق ایک سائڈ پہ رکھ کے, تمام اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ نے ایک ہوسٹ کا کردار ادا کرنا ہے. ہم ہوسٹ ہیں اور ہم نے اپنے ملک کو سر مزید بلند کرنا ہے فخر سے کہ ہم قوم ہے, زندہ واقعی قوم ہے, اور ہمیں ایک ہو کے
ایک میسیج دینا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ملک میں آ رہا ہے تو ہم بہت بڑے پیس میکر ہیں. ماضی میں جو ہمارے ایک ریپیوٹ خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم شاید دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ تو سبوتاژ کر دی ہے ہماری قیادت نے, لیکن اب ہمارا بھی ٹائم ہے, ہم نے بھی اپنے حصے کا جو ایک چراغ روشن کرنا ہے. بہرحال سے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا گورنر طاہر صاحب قریشی صاحب, بہت شکریہ کرنی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرنی صاحب ہوسٹ پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد معاملات پہ آ جائیں گے. ہم ہوسٹ ہیں, ہم بہت ساری خبریں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کے تھرو بریک ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ میڈیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو خبریں ملے اور وہ بریک کرے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس خبریں ہیں لیکن ہم اس کو بریک نہیں کر رہے کہ کہیں اسپوائلر اس سے فائدہ نہ اٹھا رہے. اس پہ کامنٹ کر دیں پہلے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان اس وقت انتہائی نازک اور سنگین صورتحال میں میڈیٹر ہے. آپ یاد کیجئے کہ جب سے پاکستان بنا ہے لاسٹ 78 ایئر سے ہم لوگوں نے امریکن کی بہت خدمت کی ہے. جی, ہمارے کبھی ریوارڈ نہیں کیا, انہوں نے کبھی ریوارڈ نہیں کیا. انہوں نے بلکہ ہر دفعہ ہی ہمیں درمیان میں چھوڑا ہے اور ایسے موقع پہ اور ایسے نیٹ ورک میں پھنسا کے چھوڑا ہے کہ جس میں ہم اوپر جانے کی بجائے گریجولی نیچے جاتے رہے. ہماری اکانومی جو کہ اس وقت ڈیفالٹ کے کونے پہ کھڑی ہے, بڑی مشکل سے ریکور کی ہے موجودہ گورنمنٹ نے, وہ بہت بہتر ہو سکتی تھی. ہم دنیا کے ایک امیر ترین اور خوشحال ملک ہو سکتے تھے اگر ہمارے قدرتی وسائل کے اوپر ویسٹرن دوست ہمارے انویسٹ کرتے, ادھر اس کی ریفائنریاں لگاتے, اس کو ایکسپورٹیبل مٹیریل بناتے اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ لندن ایکسچینج کے ریٹ کے اوپر بیچتے ہوں. یہ شاید ہم سال 2 سال ہی کر جاتے تو ہمیں یہ قرضہ ورزہ والی اور IMF سب چیزوں سے جان چھوٹ جاتی. نہیں چھوٹی. اتنی خدمت کی ہم نے کہ دنیا میں کسی اور ملک نے انکلوڈنگ اسرائیل امریکہ کی اتنی خدمت نہیں کی. امریکہ کو کھایا ہے سب نے. امریکہ سے ہر بندہ بلین اور ٹریلینز ڈالرز کے فائدے لیتا رہا. آف کورس اسرائیل تو ان کا بغل بچہ سب سے آگے ہے, مگر امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ کو بہتر کرنے میں کسی نے کردار ادا نہیں کیا. آج جدھر امریکہ کھڑا ہے, میں ابھی اپنے نیشنل ڈیولپمنٹ فورم کی ایکسٹینسو ریسرچ کے رزلٹ سے چند ایک چیزیں عرض کروں گا. بہت زیادہ تو میں نہیں اس کو ایکسپوز کر سکوں گا کیونکہ ہم اس وقت میڈیٹر کے درمیان میں کھڑے ہیں. تو ہم کسی کو بھی دونوں سائڈز کو فیکٹس اور کڑوی بات اور حقیقت ٹوٹل 100% تو سامنے ٹی وی پہ نہیں لا سکتے. بات یہ جی کہ اس وقت جو چیزیں اور جو قوتیں اور جو فیکٹرز اپنے کارآمد یا کار پذیر ہیں یا جن کے اوپر ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر جنم لے چکا ہے. سول سپر پاور یونی پولر سے ملٹی پولر. ملٹی پولر میں ایران کی حیثیت کیا ہوگی, چائنا کدھر کھڑا ہوگا, رشیا کدھر کھڑا ہوگا, یوکرین کا فرنٹ کتنا کا رشیا کو بلیڈ کر چکا ہے. آگے ایران اگر یہ لڑائی کو اسی ہی شد و مد اور ہمت اور طاقت اور جرأت سے لڑ رہا ہے جیسے اس نے آج تک ہر فیل میں ہر عسکری معاملے میں فتح حاصل کی ہے, اگر وہ ایسے کرتا رہا تو امریکن کو کس حد تک بلیڈ کر لے گا. امریکن کے آرمامنٹ اور یہ میزائل اور یہ انٹرسیپٹرز اور جیٹس ڈیلی جو خرچہ کر رہے ہیں, امریکہ کا $39 ٹریلین سے $45 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے اس جنگ کے بعد. اچھا. اور آگے تیزی سے ہر روز جو 100-200 آگے مار جاتے ہیں اور سارے ایران کو انہوں نے ملبہ بنانا شروع کیا ہوا ہے. نہ کوئی ہاسپٹل دیکھتا ہے, نہ بچیوں کا اسکول دیکھتا ہے, نہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن دیکھتا ہے, نہ کوئی شہریوں کی آبادی کے علاقے, بلکہ جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ان کی جو ول پاور ہے
وہ کسی طریقے سے ڈیمیج ہو سکے، تاکہ وہ ٹیبل پہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ اور سیز فائر مانگیں اور ایسے آئیں کہ جیسے جو ان کو انکیش کر سکتے. وہ تو ہونا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ جتنے آبجیکٹیو تھے امریکہ کے وہ 1 by 1 سارے ٹرائی کر بیٹھے. رجیم چینج کا کیا، لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنے کا کیا، اکانومی کو شٹر کرنے کا کیا، ان کے حتیٰ کہ ان کے پاور ہاؤسز تک نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ پائلٹ کا بہانہ لگا کے جو کہ کسی اور ایریے میں تھا ان کے نیوکلیئر کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو لے جانے کا پورے ٹرپس ادھر کمٹ کیے گئے کہ نیوکلیئر چوری کر کے لے جایا جائے. بہت بڑا آپریشن 4-5 دن چلتا رہا. اس کی ساری ڈیٹیل باہر ابھی کہیں نہیں آئی، نہ میں بھی ذکر کرنا چاہوں گا. بڑا میجر گراؤنڈ آپریشن فیل ہو چکا ہوا ہے. وکٹری دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. اس کا آخری ٹرمپ کارڈ جو تھا وہ تھا ان کا نیول بلاکڈ کر لیا. ابھی ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہیں گے کہ ان کا لاسٹ آبجیکٹیو کیا تھا اور وہ چاہتے کیا آگے دنیا سے آج کے بعد. وہ آبجیکٹیو ہے کہ امریکہ کے سپر پاور رہنے کے لیے صرف ایک ہی چیز بچ گئی ہے. وہ بچ گئی ہے کہ انرجی کے ریسورسز ساری دنیا کے جس حد تک وہ مینپولیٹ کر کے، جس حد تک وہ جنگ سے یا کسی بھی طریقے سے لے جا سکتا ہے ان کو قبضہ کریں. وینزویلا سے کے پریزیڈنٹ کا اغوا بھی اسی کا ہے. کینیڈا کے اوپر جو زور آزمائی ہو رہی ہے اور باقی جتنا بھی وہ شمالی پورشن ہے، جس جگہ پہ بھی آئل ریزروائر ہے، کینیڈا 4تھے نمبر پہ ہے دنیا میں، ان کے اوپر جائز یا نجائز ہر قسم کی پلاننگ ہو کے تو ادھر سے جتنا بھی حصہ یہ لے سکتے ہیں یہ لیں گے. آگے آپ آ جائیں، مڈل ایسٹ کا آپ کا آئل کا ریزرو اور جتنے حملے ہوئے کسی بھی سائڈ پہ، اس کو کافی کوئی 5 سے 10 سال پیچھے لے گئے ہیں یہ. اس کی تیل کی جو قیمت اوپر چلی گئی ہے اس کو نیچے لے جانا بہت مشکل ہے. اگر نیگوسیشن ہو بھی جاتی ہیں، ایگریمنٹ لکھے بھی جاتے ہیں، تو یہ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکے گا. اور جو میرے اپنے لیڈران کرام ڈیلی دن رات محنت کر کے یہاں تک لائے ہیں، میری ان کو گزارش ہوگی کہ وہ پوری احتیاط سے، پوری ویریفیکیشن سے، ہر فیکٹر چیک کر کے اور محتاط ہو کے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، کیونکہ ہمیں آگے امن کی گارنٹی یا امن نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا نیٹ ورک بن رہا ہے چائنا کو روکنے کے لیے. ایران بھی تو یہ چاہ رہا نا کہ بیسیکلی اس کو ایسی گارنٹی ملے کہ اگلے 6 مہینے بعد کوئی اٹیک نہ کرے دوبارہ. ایران جو چاہ رہا ہے، ایران کو بھی نظر آ رہا ہے. آج ہمیں بھی ہمارے تھنک ٹینک کو نظر آ گیا. نظر کیا آ گیا ہے کہ یہ چائنا کو انسرکل کیا جا رہا ہے اور انرجی سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. جب ادھر انرجی بلاک ہو گئی، نیول بلاکڈ ہو گیا، اسٹیٹ آف ہرمز یا اسٹیٹ آف ایران بند ہو گئی، تو یہ تو ایک آدھ مہینے میں ہی $200 سے آگے کام چلا گیا اور تیل کی سپلائی بند ہو گئی تو انڈسٹری کھڑی ہو گئی، ایکسپورٹیبل مٹیریل کھڑے ہو گئے، اکانومی ڈیمیج ہو گئی اور سپر پاور چائنا کو سیریسلی نقصان پہنچا. اس کی آپ جتنی کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو آپ کو سیدھا نظر آ. کرنے صاحب ایک بات بھی ہے نا اس میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پچھلے دنوں کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، خیر وہ اتنے زیادہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کس ٹویٹ کا ذکر کیا جائے. انہوں نے جو ایکس پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب چائنا میں جاؤں تو اس کے جو صدر ہیں وہ مجھے وارم ہگ کریں، اب بگ وارم ہگ کریں. اب وہ اس صورت میں جب یہ چائنا بلاکیڈ کرتے ہیں تو چائنا نے بڑی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی بڑی سخت قسم کی کہ اگر ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پھر ہم اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی اس سے کنیکٹ ہو رہی ہیں، اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کریں میچ کر رہی ہیں آپ میں عرض کروں وہ چیزیں کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہی ہیں. مگر میں ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں چائنا کی پالیسی ہے ان کی کہ وہ وار کو ہر قیمت پہ اوائڈ کرتے ہیں. جی وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ صرف اکانومی، انڈسٹری، ٹریڈ اور ان چیزوں کو مضبوط کرتے ہیں. ان کی ٹوٹل گیم یہ ہے کہ اگر اکانومی بہتر ہوگی تو پھر ڈیفنس بہتر ہوگا.
پھر ہی ڈیفنس کی ٹیکنالوجی لی جا سکے گی. اور اس کیونکہ ڈیفنس کی ٹیکنالوجی بہت ایکسپینسو ہے, اس کو ڈیفنس کے اکوپمنٹ کو آگے آپ کو لے جانا, اس میں لیزر لے جانا, دوسری چیزیں لے جانا آسان کام نہیں. ایک دوسرا فیکٹر جی, ابھی جو وارفیئر ہے فائدہ, وہ وارفیئر چینج ہو گئی ہے. یہ چند سال پہلے گراؤنڈ آپریشن ہوا کرتے تھے, نیول ہوا کرتے تھے, ایئر فورس ایئر سپیریورٹی اختیار کرتی تھی یا جیم کر لیتی تھی نیچے. سپر پاور کے پاس اکوپمنٹ تھا, وہ دوسرے کے سارے اکوپمنٹ جیم کر کے تو آرام سے آ کے بلڈوز کر کے اپنی 3 دنوں کے اندر اپنا رزلٹ لے. ابھی وہ چیز ختم ہوگی. ابھی ہے ورٹیکل. پچھلے 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں ابھی وارفیئر ورٹیکل ہو گئی ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سیٹلائٹ سے کیا فرق پڑ رہا ہے وارفیئر میں اور رزلٹ لینے میں. اچھا, ایک بندے کو فیملی سمیت جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے میسج آتا ہے سائنٹسٹ کو کہ تم نے فیملی سمیت ایلیمینیٹ ہونا ہے کہ اکیلے ہونا ہے. اکیلے ہونا ہے تو اتنے منٹ ہیں, فوری طور پہ گاڑی چھوڑ کے باہر آ جاؤ. وہ گاڑی چھوڑ کے باہر آتا ہے اور ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنالوجی, یہ سائنس, یہ ورٹیکل, یہ چیزیں اس حد تک ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہیں کہ جس کا لوگوں کو پہلے سوچ نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات کہ آپ کی جو ایسیمیٹریکل وارفیئر ہے کہ ایک آپ کی پراپر ریگولر آرمی ہے, کچھ آپ نے ارریگولر بھی اپنے ونگز بنائے ہوتے ہیں ہر ملک نے, وہ جگہ جگہ لک آفٹر کرتے ہیں جہاں ہم ریگولر فورسز نہیں بھیجنا چاہتے. ایران کے ہیں, جیسے آپ اس کو لے لیں, حزب اللہ کو لے لیں اور دیگر جتنے بھی ان کے ہیں, یمن کو انکلوڈ کر لیں, ادھر آپ غزہ میں دیکھ لیں, وہ 4-5 جو ان کے ایکٹیو ہیں, ان کی گوریلا وارفیئر پرانی جو تھی وہ بھی چینج ہو گئی ہے. گوریلا وارفیئر کو ابھی یہ ایسیمیٹریکل وارفیئر کہتے ہیں, اور اس کے اندر جو اکوپمنٹ ہے وہ بہت سستا ہے. اس کی جو بلو ہے وہ بڑی فیٹل ہے, اس کی ریکی ہو کے ٹارگٹ اس کا 100% ایکوریٹ ہوتا ہے. یہ ہم بھی دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے. کبھی آپ نے غور کیا کہ دہشت گردی کے جتنے آپریشن آتے ہیں وہ پہلے بڑی تیاری سے آتے ہیں, وہ کئی مہینے کئی سال اس کی تیاری کر کے, اور بڑے تھوڑے نہیں آتے. اگر آپ کے ادھر کوئی 10 بندے ہیں تو 100 بندے اٹیک کرنے آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک طریقہ نہیں آزما رہے ہوتے, جگہ جگہ سے 2-3 پرونگڈ اٹیک کرتے ہیں. وہ خود کش بھی کرتے ہیں, وہ گاڑیاں بھی لاتے ہیں, وہ اسی قسم کی چیزیں آ گئی ہیں کہ ابھی وہ ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وارفیئر چینج ہو گئی ہے. اس وارفیئر کے چینج ہونے میں امریکن ابھی تک اس حد تک اس کو فالو نہیں کر رہے. یہ موجودہ جنگ میں جو ایران کی جنگ ہے, اس میں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو کر رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی تو ایران نے, چائنا نے اور رشیا نے اس کا تو توڑ کر لیا ہوا ہے, کاؤنٹر کر لیا. وہ ٹیکنالوجی ان کی کاؤنٹر ہو کے تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو ٹائم چاہیے ٹیکنالوجی اپڈیٹ کر کے تو دوبارہ. اگر ہم سوچیں کہ کوئی ایران کو گارنٹی دے گا کہ یہ ٹوٹل پیس ہوگا اور ایران بڑا پیسفل رہ سکے گا, اور امریکہ نظر نہیں آ رہا, تو یہ تو کبھی نہیں ہوگا. اسرائیل بھی باز نہیں آئے گا, امریکن بھی نہیں آئیں گے. ایک اور میں عرض کروں, اس کے اندر جو انٹرنل پالیٹکس ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی, وہ بھی بہت بڑا پارٹ پلے کر رہی ہے. اکتوبر دس ایئر میں اسرائیل کے الیکشنز ہیں, نیتن یاہو ریٹن آف ہے, وہ 20-25% سے شاید اوپر نہ جا سکے, تو اس کو شاید اس کیس میں جو کرپشن کا کیس ہے شاید جیل بھی جانا پڑے. مگر جو اس کے بعد جیتنے والے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. وہ تو شیعوں کے ساتھ سنی اسٹیٹس کو بھی, وہ تو پاکستان کو ساتھ اٹیچ کر کے بیٹھ, ان کو اسٹڈی کریں آپ ڈیپلی, تو ادھر سے کوئی اسرائیل سے ٹھنڈی ہوا کی خبر نہیں آنی, نہ آج آنی ہے, نہ کل آنی ہے, نہ بعد میں آنی ہے. ادھر سے تو کوئی اچھے کی امید نہیں آنی. اگلی بات جی کرنا صاحب, میں آپ کی طرف صرف ایک پوائنٹ مجھے, ادھر ٹرمپ صاحب کا الیکشن ہے نومبر میں, مڈ ٹرم کی طرف آتی ہوں, مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف آتی ہوں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سراج الحق صاحب ہیں, سابق امیر جماعت اسلامی. بہت شکریہ سراج صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کل ٹاکس ہونے جا رہی ہیں, ہم چونکہ ایک ہوسٹ ہیں تو ہم امید بہت رکھ رہے ہیں, اور امید ہونی بھی چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے.
ہم جو اس خطے کو ایک پورے خطے کی جنگ بننے جا رہی تھی جس میں ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں، انتھک کوششیں کی ہیں، جس کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں سائیڈ سے ایک تو شعلہ بیانی بہت زیادہ ہے، وہ تو آبویس سی بات نظر آتی ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو تھوڑا سیٹسفائیڈ بھی کرنا ہے، بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو جہاز کا ایشو بن گیا امریکہ کی طرف سے اور اس کو اعلان جنگ ایران نے کنسیڈر کر لیا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم شاید مذاکرات کے دور میں بیٹھے ہی نہ اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کیونکہ ان کو ٹرسٹ شیک ہو گیا ان کا، جو کہ پہلے بھی بہت کم تھا، پاکستان کی وجہ سے ٹرسٹ بلڈنگ تھوڑی سی ہو رہی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں کل کی ٹاکس کو لے کے؟ دیکھیے، اگر 10 سال 20 سال بھی لڑائی ہو جاتی ہے جی، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. امریکہ اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان 20 سال تو لڑائی ہو گئی نہیں، جی جی، لیکن 20 سال کے بعد پھر امریکہ اور قطر میں ان کو افغانستان کے ساتھ بیٹھنا پڑا. تو مذاکرات کے علاوہ انسانوں کے درمیان کوئی آپشن نہیں ہے الا ایک کہ آپس میں لڑ کر دونوں فریقین ختم ہو جائے. جو آپ نے تند اور تیز بیانات کی بات کی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کے ووٹر کی ضرورت ہے یا ان کے سٹیزن کی ضرورت ہے، یا ٹرمپ اپنے کال کو بچانے کے لیے، فیس کو سیو کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے. باقی اب تو بالکل وہی جو لوگ مثال دیتے کہ کمبل میں چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اب امریکہ نکلنا چاہتا ہے لیکن یہ کمبل اب اس کو نہیں چھوڑتا. تو اس جنگ کا جو نتیجہ ہے کم از کم یہ تو طے ہے کہ آئندہ سیاسی منظرنامے میں ٹرمپ کا وجود، نتنیاہو کا وجود اور ان کے دوست مودی کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا. ان کی سیاست ختم ہے اور اب قریب المرگ ہے. اس لیے اب اس ڈوبتے ناؤ کو، کشتی کو بچانے کے لیے آخری ہاتھ پیر مار رہے ہیں. اب آپ خود دیکھتے ہیں نا کہ یورپی یونین نے ان کو چھوڑا، اٹلی نے بغاوت کی، جرمنی نے بغاوت کی، فرانس نے بغاوت کی، اسپین نے تو یہاں تک بغاوت کی کہ چائنا کا دورہ تک کیا اور وہاں انہوں نے اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ دیے ہیں. پھر خود عربوں کے اندر بھی اس وقت امریکہ پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے. صحیح. اور سعودی عرب کے انتہائی اہم ذمہ دار کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ ہمیں کیسے بچائیں گے جبکہ خود یہ غیر محفوظ ہے. تو ان حالات میں ان دونوں کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. میں تو امید رکھتا ہوں کہ ایران بھی دوبارہ مذاکرات کے میز پر آئیں گے، صرف اپنے شرائط منوانے کے لیے یہ آگے پیچھے ضرور کر رہے ہیں. سراج صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کرنا صاحب، پوسچرنگ تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنا ویٹ جو ہے وہ دکھانے کے لیے جب بھی اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں تو پوسچرنگ ہوتی ہے کہ تاکہ ان کی عوام اور دیکھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ سائیڈ ویک ہے یا دوسری سائیڈ ویک ہے. اب پرابلم یہ دونوں کو فیس سیونگ چاہیے. ریالٹی یہ ہے کہ یہ وننگ پوزیشن میں اس وقت ایران ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کبھی بھی لوزر کے طور پر ٹاک سے نہیں اٹھے گا، ٹیبل ٹاک سے نہیں اٹھے گا. اب پوسچرنگ میں دونوں کو آف ریمپ تو کر دیا گیا ہے، لیکن کیسے یہ والا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ کرنا صاحب. جی دیکھیے، میں عرض کروں، ہماری سائڈ سے جتنی محنت ہو رہی ہے اور دن رات جس لائنز پہ فارن آفس سب کچھ اور سارے آپشن 1 بائی 1 نکال کے تو ان کو آگے دیکھ کے کم بڑی احتیاط سے کام چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ بنا لیا جائے گا، کچھ راستہ بن چکا ہوا ہے، مگر درمیان کے اندر یہ جو سپائلر، یہ جو نیول ایکشن کیا ہے انہوں نے، اور ایک دن پہلے 20 اپریل کو رات کو یہ جس قسم کی انہوں نے ایئر فورس کی بمباری کی ہے وہ تو بہت ہی خطرناک. نیول ایکشن کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو. دیکھیے، یہ ایرانی جہاز کے ساتھ پنگا لیا، یہ پنگا اس لیے لیا ہے تاکہ میں 100% سراج صاحب سے متفق ہوں. یہ پنگا لیا ہے ٹرمپ نے اپنی ختم ہوئی ساکھ کا، اپنے ٹائٹینک جو ڈوب چکے ہیں اس میں اس کو اس وقت کوئی نہ کوئی فیس سیونگ چاہیے.
یہ فیس سیونگ اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو اس کا کچھ اثر نہیں ہے. اس فیس سیونگ سے پرابلم یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن میں ہے. ایران نے جو گنوانا تھا آلموسٹ وہ گنوا چکا. اس کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ساری ایلیمنیٹ ہو گئی. آیت اللہ خامنہ، علی خامنہ سب شہید ہو گئے. اتنی اور شہادتیں ہو گئی ہیں جو کہ فی الحال جنگ یہ معاملات انشاءاللہ سیٹل ہوں گے تو پھر سامنے آئیں گے. نمبرز بھی تھاؤزنڈز میں نمبر ہیں. اس کے علاوہ جتنا نقصان ایران نے اٹھانا تھا اٹھا لیا. ایران تو سب کچھ لگا کے بیٹھا ہوا اسٹیک پہ، تو وہ تو ٹریگر ہو گیا نا اس سب سے. اس نے تو کہہ دیا میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے. دیکھیے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو ایران اگلے 1-2 دنوں میں لیول کرے گا، برابر کرے گا اٹیک بیک کر کے بالکل کرے گا. اور کوشش کرے گا کہ نیول بلاکڈ کے ایک جہاز کو ڈیمیج کرے. اس نے آلریڈی ان کے آرمیڈا، ان کے سارے آرمیڈا ٹاکس کے دوران، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، ٹاکس اور نو ٹاکس. کوئی ٹاس کے دوران بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیز فائر تو 22 تک تھی، انہوں نے 20 کو مار دیا، انہوں نے پھر 21 کو بھی کام دکھا دیا. تو وہ تو جب ایک سائیڈ نہیں مانتی تو اصول نہیں ہوتے. اگر سیز فائر کو وائلیٹ ایک سائیڈ کرتی ہے تو دوسری سائیڈ ادھر کوئی صرف پروٹیسٹ کرنے کوئی یو این او تو نہیں ہے. اس وہ کو تو اناؤنس کر چکے ہیں ہم اس کا بدلہ لیں گے. جی لیں گے، ضرور لیں گے، کیوں نہ لیں گے. اگر نہیں لیں گے تو ان کی انٹرنل جو لوگ، جب میں عرض کروں لوگ تو اتنے ایموشنل ہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں. بالکل ایسے انہوں نے، ان کے بچوں نے، ان کی بچیوں نے، ان کی لیڈرشپ نے، ان کی تمام لوگوں نے اس کے اندر قربانیاں دی ہیں. انہوں نے تو کربلا بنا دی ہے ان کے لیے. بالکل ایسے. اور وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے قربانیاں دیتے رہے، اپنی فیملی کے ساتھ دیتے رہے. بالکل. حالانکہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ علی خامنہ صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ سیف زون میں چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ساری عوام بھی ایسے ہی ہے تو پھر میں بھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کی عوام روز سڑکوں پہ ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں. جب ادھر کیا ہم نے پار ہاؤس کے کوڈ آنا ہے تو وہ پار ہاؤس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. ہاں بیٹھ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ میڈیا کمپین ہے، وہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی باتیں نظر آتی ہیں، ان کا مرال نظر آتا ہے. وہ تو ہائیلی اسپرٹڈ ہے. اور یہ میں یہ بھی عرض کروں گا، سراج صاحب انسیڈنٹلی ہیں، جماعت اسلامی کا بڑا کی رول رہا ہے مسلم ورلڈ میں. اور پرٹیکولرلی اس وقت خدمت فاؤنڈیشن جو ان کی کام کر رہی ہے، وہ تو گلوبلی اتنا نام پیدا کر دیا خدمت فاؤنڈیشن نے ود ان دی کنٹری اور باہر. وہ تو غزہ تک پہنچتے رہے، وہ ہر جگہ انہوں نے خدمت کی ہے. اور بغیر کسی سرکاری امداد یا ڈونیشن، کوئی مل جائے تو مل جائے، نہیں تو انہوں نے وہ کہ ڈونیشن کی مہم چلائیں، یہ کریں، میڈیا کمپین کریں. خاموشی سے اپنے اندر آپ دیکھیں فلڈ آئے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے ابھی ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ سندھ کی ہر ڈسٹرکٹ تک پہنچے ہوئے تھے. مجھے غوث بخش میر صاحب کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا ابھی ادھر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، تو میرا تو ہلکا سارا ڈوب گیا. تو مجھے میری لیاقت بلوچ صاحب کو سے بات ہوئی، ان کو میں نے گزارش کی کہ غوث بخش میر یہ کہتے ہیں. انہوں نے ود ان اے ڈے 3 ٹرک بھیج دی ان کے علاقے میں. بالکل بڑا اچھا کام، بہت اچھا کام. میں یہ عرض کروں گا سراج صاحب سے کہ خدمت فاؤنڈیشن کو ویزیبل کریں ایران اور ایران کے آس پاس بھی. جس دور سے ایران گزر رہا ہے، یہ سارے مسلمان کٹھے ہو کے کھڑے ہونے والے ہیں. بالکل صحیح. سراج صاحب ایک تو یہ جو سجیشن دی ہے کرنا صاحب نے، ذرا کائنڈلی اس کو بھی کنسیڈر کریں. سیکنڈ میں کچھ فگرز ایران کے دیکھ رہی تھی. میڈل ایسٹ ٹریڈ جو چائنا کی ہوئی ہے 2017 سے لے کر 2024 تک کی ڈبل ہو گئی ہے. اب جو ہے 325 بلین ڈالرز کی ہے، اور یو ایس اے کی جو ہے وہ تقریباً 100 یا شاید 84 سم تھنگ تک کی ہے. وہ اب 4 گنا آلموسٹ فرق ہے ٹریڈ کا چائنا کا اور یو ایس اے کا. اب 95% اگر یہ کہیں کہ ایران کا تیل چائنا اٹھاتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اگر بورڈ شپس کو روکنا ہے ٹرمپ نے تو یہ ایران کم، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. بلکہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے. آپ کے خیال میں یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چائنا کو ہٹ کرنے کی کوشش ہے، یا ان سے غلطی سے ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے غلطی تو ایران پہ بھی حملہ کرتے ہوئے کی تھی، تو وہ بھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے تھے، لیکن بعد میں پھر ایران نے ناکو چنے چبوا دیے. تبھی کیا دیکھنے کہ یہ ان سے انڈائریکٹلی ہو گیا یا ڈائریکٹلی آن پرپز یہ سارا کچھ کیا گیا ہے؟ اس وقت تک جو سچویشن سامنے ہے وہ تو یہی ہے کہ اس جنگ میں ایک لحاظ سے ایران کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، اور اس کو طویل عرصے میں جتنا تیل فروخت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو خود امریکہ نے ان سے اپیل کی کہ آپ تیل سپلائی کریں تاکہ یورپ اور دوسرے ممالک میں
یہ قلت نہ ہو. اب چائنا اور روس تو بہت مزے میں ہے, دونوں انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہماری اس علاقے میں سپر طاقتوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جب افغانستان میں روس نے مداخلت کی تو امریکہ انجوائے کر رہا تھا, اور پھر جب نیٹو اور امریکہ آیا, تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, تو پھر روس انجوائے کر رہا تھا. اور اب یہ مرحلہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں جو امریکہ جس طرح پنس گیا ہے, تو اب چائنا اور روس دونوں انجوائے کر رہا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا سسٹر؟ 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا وہ تو خاک میں مل گیا جی. پھر ابراہم معاہدہ جو تھا وہ تو بالکل ختم ہو گیا. پھر گریٹر جو اکڑ بھارت کا منصوبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جو ٹرمپ کا اعلان تھا کہ امریکہ کو گریٹ بناؤ, تو گریٹر شمالی امریکہ کا جو نعرہ تھا وہ بھی, ورنہ انہوں نے تو یہ طے کیا تھا نا کہ ادھر وینزویلا کو جس طرح انہوں نے دبوچ لیا, ان کے صدر کو اٹھایا, پھر گرین لینڈ پر جس طرح قبضہ کو اپنا ایک قانونی حق تسلیم کیا, پھر لبنان کے بارے میں اسرائیل کا یہی تھا کہ اس پر مجھے قبضہ کرنا ہی ہے, پھر آگے شام کی طرف اس نے یعنی پیش قدمی شروع کی تھی. تو ایران کی اس مزاحمت نے دنیا کو بچایا, عالمی اسلام کو بھی بچایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر جو چھوٹے بڑے ریاستیں تھیں جن کی وجود کو خطرہ تھا ٹرمپ کے پالیسیوں کی وجہ سے, تو ایران کی اس قربانی نے ان کو بھی بچایا. رہی یہ بات کہ مستقبل کا منظرنامہ کیا ہے, تو میں آپ کو شارٹ الفاظ میں بتا دوں کہ امریکہ کے بعد جو سپر طاقت کا جو تاج ہے وہ اب چائنا کے سر پہ دنیا رکھے گی, اور اس طرح جو عالمی اسلام کی امامت کا جو تاج ہے اب یہ افغانستان, پاکستان اور ایران اس علاقے میں شفٹ ہو رہا ہے. ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے اور ایک نئی امت بن رہی ہے, امت مسلمہ, جو امریکہ کا تابع نہیں ہوگی وہ امت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مزاحمت نے خود عرب دنیا کو بھی ایک آزادی دلا دی, اور اب عام عرب یہی کہتا ہے کہ امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں تو ہمارے لوگ بتاتے ہیں, ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ جب ایران کی طرف سے کوئی امریکی اڈا ہٹ ہو رہا ہے تو وہاں لوگ یہی خوشیاں مناتے ہیں کہ اگر صحیح لگ گیا تو بہت اچھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں جو بات موجود ہے ایران نے اس کے ترجمانی کی. اب دیکھیں بین الاقوامی عدالت نے نتنیاہو کے خلاف وارنٹ نکالا تو ہے, اس پر عمل تو نہیں ہوا ہوگا. اس منظرنامے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح ماضی میں سوڈان کا جو صدر تھا وہ کہیں سفر پر نہیں جا سکتے تھے اس لیے کہ بین الاقوامی عدالت نے اس کے خلاف وارنٹ نکالا تھا, اسی طرح نتنیاہو کے ساتھ بھی ہوگا. تو علامہ اقبال کا وہ شعر تو آپ کو یاد ہوگا کہ کول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئی سورج کو ذرا دیکھ. کرنل صاحب نے جو تجویز دی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے, ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دوسرا حالات پر ہمارا نظر ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر انسانیت کا اور خاص کر امت مسلمہ کی خدمت کا کہیں بھی موقع ملتا ہے تو ہم اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کرنے صاحب, ایک تو آپ نے سراج صاحب کی بات سنی, بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. سیکنڈ, میں سیم یہی جو ڈیجٹس میں نے سراج صاحب کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اب ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ چائنا کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اب جو میں نے فگر سامنے رکھے ہیں, کچھ ڈیٹیل سامنے رکھے ہیں, اس سے تو یہ چیز ہمیں لاجیکلی نظر بھی آ رہی ہے کہ اس طرف ہٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, پچھلے کچھ دنوں میں ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل اگر ہم لا کی بات کریں تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کس کے تحت وہ بلاکیڈ کرے گا, لیکن اس نے پھر بھی کر دی ہے. اب ساری صورتحال میں ایران کا ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی انڈورسمنٹ بھی ہونی چاہیے. گو کہ صدر ٹرمپ جو یونائٹڈ نیشن کو اتنا ویلیو نہیں کرتے, لیکن بہرحال ان کو انڈورسمنٹ چاہیے. اس کی کیا ویلیو ہے؟ ایران نے آپ کے خیال میں یہ والا پوائنٹ کیوں ریز کیا, یہ کیوں شامل کیا؟ بات یہ ہے جی کہ ان کو ایک ٹوٹل پیس چاہیے. ایران کو جی. ایران نے 46 سال جو رگڑا کھایا ہے
ان کی اکانومی میں، ان کی اکوپمنٹ میں، ان کی امپورٹ میں، ان کی ایکسپورٹ میں، ہر قسم کی چیز ان کی بند کر دی دنیا سے. اس کے باوجود وہ سروائیو کیے ہیں. یہ دنیا میں 46 سالہ سینکشن کے بعد یہ ایفیشنسی اور یہ وکٹری سپر پاور کو اور اسرائیل کو، دونوں کو جو کٹھے ہو کے حملہ ور ہو. بات یہ ہے کہ وہ ٹائم آ گیا کہ ابھی مسلم بلاک جو ہے یہ سپر پاور سے زیادہ ریسورسز ہیں اس کے پاس. ہمارے پاس قدرتی وسائل $1 ٹریلین کے ہیں، $53 ٹریلین کے قدرتی وسائل ہیں. ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم کہتے ہیں 6 ٹریلین کے ہیں سرکاری طور، اور اس کے چلو 6 ٹریلین لے لیں. اور بابا اس کو آپ نے 2022 میں پچھلی حکومت لکھ کے دے گئی، ایگریمنٹ بھی کر لیا، 50% بھی دے دیا، $1 بلین اپنی جیب سے بھی دے دیا، سارا کچھ دے کے. تو اس کو ساتھ یہ لکھ دیا کہ آپ 643 اسکوائر کلومیٹر سارا ایریا. دوسرا یہ لکھ دیا کہ آپ نے 2028 میں کام شروع کرنا ہے. 6 سال ریفائنری آپ نہیں لگا رہے، لیبارٹری آپ نہیں لگا رہے، 4 کمپیوٹر اور 2 آپ پرائمری اسکول بنا کے تو ہمیں الو کا پٹھا بنا رہے ہیں آپ 6 سال کے لیے. ادھر روزانہ کون مانیٹر کر رہا ہے اس کو کہ کیا نکل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اور کون یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ صرف کاپر نہیں ہے، وہ ریئر ارتھ ہے، ریئر ارتھ ہے ادھر. اور اس کو ہم بغیر دیکھے، بغیر لیبارٹری کیے، بغیر ریفائنری کیے، اس کو ہم کیوں انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق نہ بیچیں؟ ہم اس کا را مٹیریل کیوں بیچ رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات میری گزارش ہوگی سراج صاحب سے، یہ افغانستان بھی گئے تھے، ان کے تعلقات بھی بہتر ہیں. افغانستان نے لائنیں کافی کراس کر دی ہیں، انڈیا کے پاس گئے، اور جدھر سے بھی، حتیٰ کہ UAE سے بھی جو کچھ ہوتا رہا، ہم نے دہشت گردی کافی بھگت لی. ہماری گزارش ہوگی کہ ہمیں یہ بارہ نہیں کھاتا کہ مسلم کنٹری، اور وہ بھی ریلیجس کنٹری، اس طریقے سے ایک لائن پہ چل کر آپ برائے مہربانی اس پہ اور کام کیجئے. نہ صرف افغانستان پہ کیجئے، آپ ایران پہ اور جتنا مسلم بلاک ہے، یہ جو جتنی بھی گلف ہے، سعودیہ سے لے کے اور باقی جتنے بھی ملک ہیں انکلوڈنگ ٹرکی، یہ بلاک کسی نہ کسی شکل میں ابھی سراج صاحب آرگنائز ہو چکا ہے. اس پہ جماعت کی طرف سے دھیان دینا چاہیے، اور اس کو وہ شکل دینی چاہیے کہ جس میں اس میں کوئی خرابی یا اس میں کوئی حجت یا اس کے اندر کوئی فرقہ یا کوئی چیز ایسی نہ ہو. صرف ایک چیز پہ سب کٹھے ہو جائیں کہ ڈیفنس اکٹھا ہے، اکانومی کٹھی ہے، اور ٹیکنالوجی کٹھی ہے. یہ 3، اور نیچرل ریسورسز کٹھے ہیں. یہ کر لیں. نیچرل ریسورسز ان مسلمان کنٹریز میں اتنے ہیں کہ ود ان ایئر یہ سپر پاور کے پاس کھڑا ہوگا. اچھا سراج صاحب، یہ جو متحدہ عرب امارات نے ایک UAE نے سجیشن دی ہے کہ ابنائے ہرمز پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، آپ کے خیال میں ابنائے ہرمز جو ہے وہ اتنی بڑی پار بن کے سامنے آئی ہے اس جنگ کے دوران ایران کے لیے کہ شاید اس کے پاس ایٹم بم ہوتا تو بھی اتنا افیکٹو نہ ہوتا جتنا اپنے ہرمز سے اس نے جنگ کو ہر سائڈ پہ پھیلا دیا اور سارے کے سارے مشکل میں آ گئے، تو آج معاملات اتنی جلدی ٹیبل پہ آ گئے ہیں. آپ کے خیال میں ایران اس پہ کوئی کمپرومائز کرے گا؟ سسٹر، جب UAE والے یہ کہتے ہیں نا کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے ان کا مقصد یہی ہے کہ اس پر امریکہ کا کنٹرول ہونا چاہیے. صحیح. اس لیے کہ ایران کا کنٹرول نہ ہو تو متبادل تو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. جی. تو آلریڈی UAE نے اسرائیل کو ابراہم معاہدہ میں شامل ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی یاری دوستی قائم ہو گئی ہے. بلکہ ان کا بہت بڑا سرمایہ اس وقت انڈیا میں ہے، انہوں نے اپنے ہاں مندر بنانے شروع کیے ہیں. تو انہوں نے بالکل اپنے قبلے کو شفٹ کیا ہے اس طرف، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. پھر یہاں ہمارے گوادر کو اور کراچی کے بندرگاہوں کو وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ڈیولپ ہونا وہ اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں. تو ان کی تجویز کو کون مانے گا، یا ان کی بات کو کون سنے گا، یا ان کے اس وقت بین الاقوامی تناظر میں حیثیت کیا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے. UAE اس وقت ایک ٹورزم سپاٹ ہے، وہ بھی تقریباً اب ختم ہو گیا ہے. بہرحال ہم ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کریکٹر، ان کا بیہیویئر، ان کی جو طاقت ہے، ان کا پیسہ ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے استعمال ہونے کی بجائے وہ امت مسلمہ کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا ہے. تو ابنائے حرمز جو ہے وہ تو اب ان کے لیے موت اور زندگی کا سوال ہے.
پھر اس میں کافر ریلیکسیشن ایران نے دکھایا ہے، یعنی اگر کوئی اس پر ان کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے تو ان کے جہازوں کو تو انہوں نے جانے دیا، خود پاکستان کا جھنڈا جس جہاز پہ انہوں نے دیکھا اس کو بھی انہوں نے گرین سگنل دی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس پورے علاقے میں امریکہ کی بالادستی نہ صرف ایران کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ انصاف کا راستہ ہے کہ وہ اپنی چادر کے اندر رہے اور امت مسلمہ کے ممالک اپنے حدود کے اندر رہے، نہ کسی پر قبضہ کرے، نہ ظلم کو برداشت کرے۔ تو اس طرح بقائی باہمی جو ہے وہ اس دنیا میں امن کے لیے ایک سبب زندگی کا، خوشحالی کا، امن کا ہی بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کرنا صاحب۔ ایک اور پوائنٹ ہے، 2015 میں ایک ڈیل ہوئی تھی ایران کے ساتھ، یو ایس اے کی، باراک اوباما اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہاں کے یو ایس اے کے۔ اچھا، انہوں نے اس وقت کے مطابق ان کو لگا تھا کہ ایک بیسٹ ڈیل انہوں نے آفر کروائی ہے۔ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے انہوں نے آ کے اس کو تو اٹھا کے بن کر دیا نا۔ اب جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹنگ جو ہے وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے، مطلب آلموسٹ 30 مائنس یا 30 کے اراؤنڈ وہ جا رہی ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو بھی سیٹسفائڈ کرنا ہے، مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، وہ بھی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، دوسری جانب لوگ ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں، وہ بھی چیز نظر آ رہی ہے۔ تیسرا، لوگوں میں یہ ریئلائزیشن بھی ہو گئی ہے کہ یہ ہماری وار نہیں تھی، یہ تو جناب اسرائیل کی وار تھی، ہمیں تو ویسے ہی گھسیٹا گیا، وہ بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ تیسرا، اس سب میں ایک ڈیل کا بھی فیکٹر ہے۔ اب ڈیل کیا دینی ہے، لوگوں کو سیٹسفائڈ بھی کرنا ہے، بہتر ڈیل بھی کرنی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں باراک اوباما کی نسبت پریزیڈنٹ ٹرمپ بہتر ڈیل کر پائیں گے یا بہتر آفر کی ڈیل دے پائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا جی، ٹرمپ اپنی ڈیلی کاروائی جو کرتے ہیں وہ صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ ہو، بالکل ایسے ہی ساری دنیا نے کنفیوز کیا، خود ہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، خود ہی اس کی نفی خود ہی کرتے نفی ہیں۔ کرتے ہیں۔ ہاں جی، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کی اپائنٹمنٹ پہ ہوں تو خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ آپ کو ذاتی طور پہ لکھنے سے، کمٹ کرنے سے، ایسی بات کرنے سے، سویلائزیشن ختم کرنے سے، جو وہ لکھتے ہیں انہیں ان کے عہدے کو، ان کی جگہ کو، ان کی پریزیڈنسی کو، سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو، وہ باتیں کوئی زیب نہیں دیتی۔ اس وقت میں بہت زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ پاکستان کا رول ایسا ہے کہ محتاط ہو کے میں بات کرنی چاہیے۔ میں ایک چیز ان کو ضرور ایڈوائز کروں گا کہ وہ خاموشی اختیار کریں تو معاملات جلدی بہتر ہو جائیں گے۔ پاکستان نے بڑی محنت کی ہے، فیلڈ مارشل نے یا باقی لوگوں نے بھی جی، اور مگر آپ نے کبھی ان سے اس قسم کی صبح، دوپہر، شام سوشل میڈیا نہیں دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ سے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ٹویٹس کر رہے ہیں ان کی ٹویٹ کی نیچر کو اگر ہم سمجھے تو لگ نہیں رہا کہ ان کا ٹویٹر ہینڈل کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب جس طرح کی ان کی ٹویٹس میں بھی جلدی جلدی نظر آ رہی ہے اور ایک ریسٹرینٹ ہوتا ہے نا، وہ نظر، اسٹیمنا نظر نہیں آ رہا، مطلب جو وہ سوچتے ہیں وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکس پہ وہ پوسٹ کر دیتے ہیں۔ میں عرض کروں جی، آپ کے خیال میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اسرائیل یا نیتن یاہو کی طرف سے ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے، یا جس طرح کے ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں اور جو اس کی نیچر لگ رہی ہے، لگ تو ایسے رہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہی اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ ان کی وہ فائلیں، ایپسٹین فائل، باقی کئی سارے قصے ایسے ہیں کہ جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ تو پتہ ہے دنیا ساری کو، لیکن بہت ہارڈ لائن لے کے نارمل بھی ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کروں، وہ ہینڈل ان کے اپنے پاس ہی ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ اتنی چیز کوئی سٹاف ان کا یا ان کا کوئی منسٹر یا ان کا کوئی اور بندہ نہیں جرأت کر سکتا کہ وہ اتنی شدید قسم کی چیز کا رسک لے اور لکھ دے ان کے نام سے۔ مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ٹائم، اگر وہ یہ سوچیں کہ وہ باقی ٹائم جو بچا ان کا وہ بڑے فاتحہ کے طور پہ اوپر دنیا کو منا لیں گے، وہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا کے اینالسٹ فیکٹس اینڈ فگر پہ جاتے ہیں، چیزوں پہ جاتے ہیں، ایک ایک چیز کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا تھنک ٹینک صبح دوپہر شام کوئی دنیا کے 20 سورسز کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے تو سچ تو نکل آتا ہے۔ آپ کتنا میڈیا بند کریں مگر سچ تو بولتا ہے، وہ ٹیلی کر جاتا ہے، اس کے زمین پہ رزلٹ اور ہوتے ہیں، ان کے ڈسٹینسز ہوتے ہیں، اس کا والیوم ہوتا ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے۔ ہینڈل وہ خود ہی ہینڈل کر رہے ہیں، مطلب ان کے ٹویٹس کی جو نیچر لگ رہی ہے نا، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی ہینڈل کر رہے ہیں اس کو۔ میں عرض کروں کہ وہ جی میں کرتا ہوں ادھر صورتحال جو ہے ان کے لیے نومبر میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہونی۔
مگر ایران کو Midterm elections میں نا؟ میں ہاں، ایران ٹھیک کو ہو ہی گیا۔ میں ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، جنگ آپ جیت چکے ہیں جی لیکن اور زیادہ لیکن کرنے صاحب ایک پوائنٹ زیادہ جاتے میں کہنا چاہوں گی، جنگ کے میدان میں جنگ جیتنا اور چیز ہے، ٹیبل پہ آ کے اس جیتی ہوئی جنگ کو ٹرانسلیٹ کرنا جیت میں اور چیز ہے۔ پلیز ٹیبل پہ آ کے وہ جتنی میں نے ان کی تیاری اور ان کی ٹیم کو اسٹڈی کی ہے اور جتنے وہ پی ایچ ڈی ہیں، بالکل صحیح، وہ کوئی ایسے ویلے سیاستدان نہیں نظر آتے بالکل صحیح کہ اب وہ بڑا ٹھیک اچھا ٹھاک لوگ ہیں negotiate کریں گے۔ گورننس کے متعلق۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں جو میں نے ان کی انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک اسٹڈی کی ہے۔ جی سر وقت ختم۔ اچھا بس صرف ایک بات میں کہوں جی گا، پلیز۔ میری ان کو ایڈوائز ہے کہ وہ معاملہ لمبا نہ کریں، معاملہ وہ لمبا نہ کریں، اس آپ کو معاملے پوائنٹ آ گیا، اس سر آپ کو کو پوائنٹ آ فیصلے گیا، کو اس بالکل موقع ٹھیک کو ہو گیا۔ اویل کریں، بہت شکریہ جو حاصل ہوتا ہے وہ بہت کر شکریہ لیں۔ کرنل ٹائی صاحب، قریشی صاحب آپ کا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے، سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر اور بشرط زندگی۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔